نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ محترم سامعین اور معزز ناظرین کرام، دعا جو ہے وہ انسان کے تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ بے شک تقدیر لکھنے والی وہ خالق حقیقی کی ذات ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے، جو اس نے لوح محفوظ میں سب کچھ لکھ رکھ چکا ہے اور لکھا جا چکا ہے، اور وہ اللہ کے کلمات بدلتے نہیں۔ ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے اور ایک تقدیر معلق ہوتی ہے۔ مبرم جو لکھا جا چکا، جفت القلم بما ہوا قائل، اور ایک ہوتی ہے معلق، یعنی تم اگر نیک اعمال کرتے ہو، اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہو اور ماں باپ کی خدمت کرتے ہو، نماز کے سجود ادا کرتے ہو، اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہو، اللہ کو اگر رحم آ جائے تو بے شک تقدیر لکھنے والی ذات بھی تو اللہ رب العزت کی ہے، تو وہ تقدیر کو سنوار سکتا ہے، وہ تمہاری تقدیر کو چینج کرنے کے اوپر قادر مطلق ہے، بدل سکتا ہے۔ اور دعاؤں کے ذریعے سے بھی تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ دعا ہی العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، اس قسم کے الفاظ آتے ہیں۔ تو عبادت اللہ کی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ بندگی، عبادت، سلنڈر بننا اللہ کے حضور میں، اس کی کبریائی کو تسلیم کرنا اور اس کے سامنے جھکنا اور اسی سے مانگنا، یہی تو عبادت کا طریقہ ہے۔ اور عبادت اللہ کی جاتی ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی نیکسٹ باڈی کی سامنے جھکنا یا اس سے مانگنا یا اسے مختار کل سمجھنا کہ ہماری یہ بھی پریشانیاں دور کر سکتے ہیں، ہماری یہ بھی آواز سن سکتے ہیں، ہماری تقدیر کو یہ بھی بدلنے کے اوپر قادر ہے، اور ہم اس کی عبادت چالو کر دیں تو اسی کو تو شرک کہا جاتا ہے۔ ان شرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ شرک اسلام کے اندر موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا اسلامک ریلیجن، سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا عبادت کے اندر، اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ جس طریقے سے ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اس کو سب کچھ اپنا مختار کل سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں کہ ہماری حاجت اللہ ہی پورا کرے گا، اللہ ہی ہمارے تمام امور کے اوپر قادر ہے، اور اللہ ہی ہماری تقدیر کو بدل سکتا ہے، اللہ ہی ہمارا کام بنا سکتا ہے۔ یہ عقیدہ کسی بزرگ، کسی اہل مزار یا کسی پیر و مرشد کے ساتھ یا کسی ولی و کتب کے ساتھ یا کسی بڑی پرسنالٹیز کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا ہی شرک ہے، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ شرک کسی الگ چڑیا کا نام نہیں ہے، بلکہ شرک اسی کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ہاں، دنیاوی اسباب کے اندر ہم ایک دوسرے سے مدد طلب کرتے ہیں، ایک دوسرے سے رائے مشورہ بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں، نیکی کے کام کے اوپر بھی ہم ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں، برائی سے بھی کسی کو روکتے ہیں، تو یہ کوئی استعانت نہیں کہلائے گی۔ اس کا تو ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کی رغبت لوگوں کو دلانا اور برائی سے روکنا، اس کے بارے میں تو ہمیں اسلام سکھا رہا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو یہ بھی استعانت نہیں کہلائے گی۔ صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے ہم مدد طلب کر سکتے ہیں، تو نماز اللہ کے لیے ادا کی جاتی ہے، اور صبر اللہ کے خوف کے اندر، اس کے پروٹوکول کے اندر ہم صبر کرتے ہیں کہ رب نے ہمیں حکم دیا ہے، تو ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہیں تو اللہ ہماری مدد کرتا ہے۔ نماز ہم کس کے لیے ادا کرتے ہیں؟ اللہ کی ادا کرتے ہیں تو اللہ ہماری مدد کرتا ہے۔
تو بے شک ہم اگر کار خیر کریں گے اور اس کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ تو دعا جو ہے یہ صرف اللہ رب العزت سے کی جاتی ہے۔ جو ہمارے سامنے حاضر آدمی ہو اس سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، اور جو باڈی جو انسان ہمارے سامنے نہیں ہے، وہ چاہے کتنی ولایت کے مقام کے اوپر ہو، کتنا قطب و ابدال ہو، چاہے اپنے اندر کتنا منصب اور پاسبلٹی رکھتا ہو، ہم اس کو پکار نہیں سکتے غائب میں۔ غائب میں پکاریں گے تو یہی شرک کہلائے گا اور بدعت کہلائے گی۔ بدعت کی کیٹیگری شرک سے تھوڑی چھوٹی ہے، بہن بھائی کا رشتہ ہے بدعت کا اور شرک کا۔ بدعت اس چیز کو کہتے ہیں جو دین کے اندر ثواب سمجھ کر کسی نئی چیز کو گھڑنا، جس کا پروف، جس کا ریفرنسز، جس کا ثبوت، جس کی اصل دین کے اندر موجود نہیں ہے۔ نہ تو صحابہ کرام کا طریقہ رہا، نہ اللہ کے نبی کا طریقہ رہا، نہ آپ کا حکم، نہ آپ کی سنت، نہ قول رسول، نہ قول خداوندی، کوئی نہیں ہے، اور ہم نے اپنی طرف سے اس کو ثواب سمجھ کر اس چیز کو گھڑ لیا تو وہ بدعت کہلائے گی، بدعت سیاح کہلائے گی۔ ایک ہوتی ہے بدعت حسنہ اور ایک ہوتی ہے بدعت سیاح۔ بدعت حسنہ جیسے حالات اور وقت اور زمانے کے اعتبار سے اگر ہم کسی چیز کی اندر سہولت پیدا کرتے ہیں کہ دینی امور کو اس کے ذریعے سے ادا کیا جائے گا، جس طریقے سے ہم خوبصورت مساجد بناتے ہیں، ٹائلس لگاتے ہیں، پنکھے لگاتے ہیں، کولر لگاتے ہیں، ایشیاں لگاتے ہیں، تو یہ جو ہم دین کی تقویت کے لیے، دین کی مدد کے لیے، دین کی نصرت کے لیے کسی چیز کو اسٹیبلش کرتے ہیں تو یہ بدعت حسنہ کہلائے گی، اچھا طریقہ کہلائے گا دین کے اندر۔ جس طریقے سے تراویح کی نماز ہے، یہ حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر 20 رکعت اسٹیبلش ہوئی، تو یہ دین کے اندر ایک بدعت حسنہ کہلائے گی، یعنی اچھی چیز کو دین کے اندر جاری کرنا، جو تحدیث للدین کہلاتی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے تحدیث فی الدین، دین کے اندر کوئی رد و بدل کرنا، چینج کرنا، پریورتن کرنا، تبدیلی لانا، ترمیم کرنا، دین کے اندر کوئی نئی چیز کو گھڑ لینا اور اس کو ثواب سمجھنا، یہ بدعت سیاح کہلائے گی۔ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت ایک گمراہی ہے اور ہر گمراہی آپ کو جہنم کی اور لے جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ۔ اور ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے کوئی میرے دین کے اندر نئی چیز کو گھڑا اپنی طرف سے، یعنی دین کے اندر کمی اور بیشی کی، چینجنگ کیا، تو وہ مردود ہے، فہو رد، وہ مردود کہلائے گی۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ وہ بدعت کہلائے گی، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی اور لے جائے گی۔ تو دوستو، یہ اللہ کے نبی نے صاف صاف کہہ دیا، دعا صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اللہ کہہ رہا کہ میں تمہاری سہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری سہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ان اللہ یعلم ما فی الصدور، اللہ تمہارے دل کے اندر اٹھنے والی دھڑکن سے بھی واقف ہے۔ مثالیں دیتے ہیں نا سیڑھی لگانے کی، کہ بھائی مکان چڑھنا ہے تو سیڑھی لگانی پڑے گی، کسی آدمی تک پہنچنا ہے تو اس کے بیچ میں وسیلہ طلب کرنا پڑے گا، وسیلے سے اللہ جلدی دعا قبول کرتا ہے۔ دوستو، وسیلہ جو شریعت نے ہمیں حکم دیا وسیلے کے بارے میں، وہاں تک تو ہم وسیلہ لے سکتے ہیں، نبیوں کا، انبیاء کرام کا، نیک لوگوں کا بھی ہم وسیلہ لے سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، ہم وسیلے کی دھوس اللہ کے اوپر تھوپ نہیں سکتے کہ اس کے وجہ سے آپ ہماری دعا کو قبول کرو۔ اللہ سے آپ ڈائریکٹ مانگ سکتے ہو۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ بندہ جب میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے، میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، بندہ چل کے آتا ہے تو میں ان کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ رب تو اتنا مشفق ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اللہ تو اکرم المکرمین ہے۔ تم کس کا وسیلہ تلاش کرتے ہو؟ کس کی دھوس بیچ میں جماتے ہو؟ اللہ تو ڈائریکٹ سننے والا ہے،
جب کوئی پریشان آدمی پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ڈائریکٹ سنتا ہے۔ تو دعا صرف اللہ سے کرنی چاہیے۔ مختار کل اللہ کی ذات ہے، حاجت روا اللہ کی ذات ہے، تمہارا کام بنانے والی اللہ کی ذات ہے، اولاد دینے والی اللہ کی ذات ہے، مصیبتیں دور کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اچھی اور بری تقدیر اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، کسی کے قبضے قدرت میں نہیں ہے۔ پکارنا چاہیے، غائب میں پکارنا چاہیے، تو اللہ کو پکارنا چاہیے جو ہر جگہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہی عقیدہ، یہی کانسیپٹ تم رکھو گے تو تم موحد کہلاؤ گے۔ اور ہر پیغمبر کی تعلیم توحید کی تعلیم تھی، تو آپ توحید پرست کہلاؤ گے۔ انبیاء کی تعلیم کے اوپر آپ کا منہج، آپ کا طریقہ رہے گا۔ اور اگر منمانی زندگی گزارو گے، ہر ایک کے سامنے جھکتے رہو گے، ہر ایک کے سامنے مانگتے رہو گے، ہر ایک کے سامنے پیشانی ٹیکتے رہو گے، تو تحقیر خودی ہے رک جانا، توہین خردہ جھک جانا، ہر گام پہ سجدہ کر لینا، یہ خدا ر جبیں کا کام نہیں دوستو۔